حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ اور جب ہجرت فرما کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے بھی کئی روایات میں سنا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ جنہوں نے نہ جانے کس کس کا قتل کیا تھا اور نہ جانے کیا کیا کام کیے تھے، اور جب یہ سنا کہ عام معافی کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو وہ بھی کہیں سے چھپتے چھپاتے کہیں سے عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بھی معاف کر دیں گے؟ اور شاید نے اس پوری بات کو ایک شعر میں کیسے بیان کیا ہے کہ اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، ان کا رد عمل مدینہ ہے، ان کا رد عمل مدینہ ہے۔ گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، ارے اس کو چہرے پہ بل مدینہ ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لسٹ تیار کر کے جاتے ہیں نا کہ یہ مانگیں گے، یہ بھی مانگیں گے، یہ بھی مانگیں گے نا، لکھ کے جاتے ہیں کہ بھول نہ جائیں۔ ایسا ہی کہ جیسے ہم تو جو لکھیں گے وہی تو ملے گا، باقی تو کچھ ملنا نہیں ہے ہمارا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہمارا حال ہے، سب کا نہیں لیکن مجھ جیسے کچھ ناچیز ہیں جو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں۔ اس دفعہ بھی میں ماشاءاللہ رمضان شریف میں گئی تو مجھ گناہگار سے بھی یہ خطا سرزد ہوئی کہ میں نے کوئی 5 منٹ میں بولتی چلی گئی اور ایک دم میں نے نوٹس کیا اپنے آپ کو کہ میں کتنا بول رہی ہوں اور میں چپ بالکل۔ کیونکہ یہاں بولا تھوڑی جاتا، عرضیاں ڈال پرنگاہوں سے، عرضیاں ڈال پرنگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے۔ ارے گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ بل مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ بل مدینہ ہے۔ اور جو ہماری کیفیت ہو جاتی ہے پھر اس کیفیت کے لیے بھی شاعر کیا کہتے ہیں کہ گر نہ جائے زمین پر اے چشم، گر نہ جائے زمین پر اے چشم، اپنے آنسو نگل مدینہ ہے، اپنے آنسو نگل مدینہ ہے۔ اور جب سے دور اتنا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے کہ جب ہم جہاں جاتے ہیں باقی سب جگہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کے مناظر سیو کر لیں، یا اکثر مدینہ طیبہ میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کی یادیں محفوظ کر لیں، لیکن کچھ ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپ ٹو ڈیٹ ہر وقت کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس وقت لائیو یہاں سے لائیو وہاں سے لائیو، یہاں میں تک کہ میں نے دیکھا ہے روضہ ریاض الجنہ کے اندر بھی لوگ پہنچ کے اور فونوں پہ اپنے لگے ہوئے ہیں۔ اس لمحے کو بجائے محسوس کرنے کے، اس سعادت کو اویل کرنے کے بجائے وہ لائیو چل رہا ہے، اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں۔ تو شاعر نے کیا خوب بات کہی
کہ دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے، ارے خود سے باہر نکل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پنجابی ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ آتی بڑی اچھی ہے، اور یہ ہاں میں نے یہ اس لیے بتا دیا کہ مجھے آتی اچھی ہے کیونکہ یہ ایک تو میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، پھر دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو سمجھ تو کچھ آ نہیں رہا ہوا کیونکہ اسے آتی جو نہیں ہے، تو اس لیے۔ لیکن میں جب کچھ کسی اور زبان میں کچھ پڑھتی ہوں تو میں اس کی پہلے بیک گراؤنڈ پڑھتی ہوں، کیوں لکھا، کیا لکھا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے ساری، تاکہ میں جب تک نہیں محسوس کروں گی تو آپ کو کیسے محسوس کرواؤں گی۔ تو آئیے مل کر یہ بڑا مشہور بہت پرانا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سکھ مترا دی اندھیری کیوں دل دی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 ما اجملک ما حسنک ما اکملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ مجھے محفوظہ مرتضیٰ ملک ہماری بہت پیاری اسکالر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرائی کی ہے، اور میں نے ہمیشہ سے سنا کہ یہ پنجابی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی معذرت کر لی کہ یا تو یہ سرائی کی ہوگا یا یہ پنجابی ہے یا یہ مکس ہے۔ جزاکم اللہ، جن کو جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب آئیے ایک منقبت کے لیے کہا گیا ہے، وہ پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کہیے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام
تمام لوگ ہو جائیے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے, اگر مان سکیں تو نوازش ہے. میں کچھ لکھتی نہیں ہوں, گزارش ہے میری کہ اگر آپ جوتے سلیپر سینڈلز اگر آسانی اتار سکیں اور اتار کے درود و سلام پڑھیں تو ادب کے ایک اور اسٹیپ پہ ہم جو ہے وہ چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا, خلق کے وارث دارا, خلق کے وارث دارا, لو سلام اب تو ہمارا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رنج و غم کھائے ہوئے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, تم پہ اترائے ہوئے ہیں, تم پہ اترائے ہوئے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, والہانہ جو طوافِ روضۂ اقدس کریں, مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. امام احباب تشریف رکھیے, دعا کروائی جائے گی. کرم مانگتی ہوں, عطا مانگتی ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں, کرم مانگتی ہوں, عطا مانگتی ہوں,
مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے مالک و مولا غفور الرحیم اے پاک پروردگار آج ہم سب نے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کو سجانے کی کوشش کی مولا اس بزم میں جس نے اپنا حصہ پیش کیا ایک شعر پڑھا ایک لائن پڑھی یا صرف ارادہ بھی کیا تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کا مولا کریم جو جس نیت سے شریک ہوا مولا کریم ہمارے سب کے ایک ایک لفظ کو ہماری عقیدتوں کو ہماری نیتوں کو ہمارے خلوص کو ہمارے پڑھنے کو بیٹھنے کو سننے کو آنے کو شامل ہونے کو حاضر ہونے کو سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے شایان شان تمام غلطیوں سے پاک کرتے ہوئے قبول و منظور مالک و مولا دونوں عالم کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً عاجزی و انکساری کے ساتھ نظر کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والدین کریمین کی بارگاہ میں تمام آبا و اجداد پنجتن پاک کی بارگاہ میں تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں اور تمام تر امت کو درجہ بدرجہ سب کو اس کا ثواب پہنچا مالک و مولا اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں عابد رشید صاحب نے اور تمام انجمن نے مل کر یہ جو محفل سجائی ہے جو بزم کا انعقاد کیا جس میں سراسر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ثنا کرتے گئے اور سنتے گئے مولا کریم اس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا اجر عظیم خیر کثیر ہم سب کو عطا فرما عابد رشید صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مالک و مولا اس میں جو انہوں نے انتظام کیا جنہوں نے مال سے جان سے وقت سے جس طرح جس نے اس میں حصہ لیا مالک و مولا سب کو اس کا اجر عظیم خیر کثیر عطا فرما ان کے روزگار میں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے مالک و مولا اپنی رحمت سے ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرما ان کے مال میں دولت میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین پاک پروردگار جتنے لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں رب العالمین جس طرح بھی اپنا حصہ اپنی عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا ان کی عقیدتیں ہم سب کا پڑھنا ہم سب کی حاضریاں ہمارے ناموں کے ساتھ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جو کچھ لکھا جو کچھ پڑھا دل میں پڑھا یہاں زور سے یہاں پر پیش کیا مولا کریم سب کا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ناموں کے ساتھ قبول ہو آمین اللہم آمین اور ہم سب کو اسی کام میں لگائے رکھنا مولا بروز حشر مالک و مولا ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دینا پاک پروردگار جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے جو بھول گئے جو ذہنوں میں ہے جو دلوں میں ہے مولا کریم جو لوگ کسی کو نہیں بتا سکتے جو صرف تیرے اور تیرے بندے کے درمیان کے معاملات ہیں تمام ہمارے بہن بھائیوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یہ جو ہمارے مائک والے بھائی ہیں ہمارے جو بھائی کیمرے پہ اس محفل کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ جگہ پرووائڈ کی چودھری صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی رزق میں روزی میں کام میں برکت عطا فرمائے آمین اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ جزاکم اللہ خیر آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ کمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ
यहाँ पे ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں اور یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا رابطہ شاید سبھی کا ہوتا ہے لیکن رابطہ کسی کسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس رابطے کو قائم رکھے کہ ہم پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور قبولیت ہوتی ہے تو سب ایک دوسرے کے سامنے مقبول ہوتے ہیں. وہ کیوں کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور دنیا کے ہر شے ہر بندے ہر ذرے کے دل میں اس کی محبت ڈال دو. یہ ہم آپ ایسے ہی لوگوں میں مقبول نہیں ہیں. آپ کا کچھ پڑھا میرا کچھ پڑھا کہیں تو مقبول ہوا ہے بلکہ وہیں پہ مقبول ہوا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیے کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ تو میری لاج رکھنا میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور نعتیہ کلام کا ابتدا میں شروعات میں کر رہی ہوں عابد رشید صاحب کے کلام سے اور میں نے کوشش کی کہ میں اس میں سے کچھ اشعار سلیکٹ کروں لیکن میں ایز یوزول نہیں کر پائی کیونکہ ہر شعر ماشاءاللہ بہت پیارا ہے لیکن میں ریپیٹ اس کو پھر کم کروں گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اشعار جو ہے اس میں شامل کر سکیں. دیارے نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی جو جا چکے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے سے محسوس کر پائیں گے کہ دیارے نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی وہ خوشبو کا نگر کیسے بھول پائے کوئی دیارے نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی بس ایک جھلک کی تمنا
اب ان کی روضے سے کیسی نظر ہٹائے کوئی، نظر سے کیسے ہو اوجھل وہ منبروں میں حیران، نظر سے کیسے ہو اوجھل وہ منبروں میں حیران، جو نقش دل پہ ہو کیسے انہیں مٹائے کوئی، ہے خلد رحمت عالم میں عالمی حیرت، کہاں قیام کرے اور کدھر کو جائے کوئی، ہے آپ منبر اقدس پہ، میں صحابہ میں، ہے آپ منبر اقدس پہ، میں صحابہ میں، یہ کیسا خواب ہے مجھ کو نہ اب جگائے کوئی، چھوئے کچھ ایسے مدینے کے بام در میں نے، جب وہاں جاتے ہیں تو 2-3 دن تک تو یقین ہی نہیں آتا نا کہ آ گئے ہیں، اس بات کو کیسے بیان کیا ہے کہ چھوئے کچھ ایسے مدینے کے بام در میں نے، کہ اپنے آپ کو جیسے یقین دلائے کوئی، کہ اپنے آپ کو جیسے یقین دلائے کوئی، اور نظر میں رہتا ہے ہر وقت جادۂ طیبہ، نظر میں رہتا ہے ہر وقت جادۂ طیبہ، پیام آئے کوئی پھر مجھے بلائے کوئی، پیام آئے کوئی پھر مجھے بلائے کوئی، دیار نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه، صل على نبينا، صل على محمد، صل على شفيعنا، صل على محمد۔ دوسرا کلام بھی عابد رشید صاحب کا ہی ہے اور یہ پیش کر رہی ہوں، اس کی بھی بڑے پیارے اشعار ہیں۔ کرم کی ایک نظر ہو تو کام ہو جائے، کرم کی ایک نظر ہو تو کام ہو جائے، کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے۔
جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے میں ملتزم بھی کہوں لا الہ الا اللہ میں ملتزم بھی کہوں لا الہ الا اللہ میرا حتیم پہ سجدہ قیام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے بنی بنائی بگڑ جائے تو نہ چاہے اگر بنی بنائی بگڑ جائے تو نہ چاہے اگر تیری رضا ہو تو ہر انتظام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے تیرے اشارے پہ صبح بکھیر دے سورج تیرے اشارے پہ صبح بکھیر دے سورج تیرے اشارے پہ سورج کی شام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے اور کن فیکون کو کیسے ایک شعر کے اندر عرض کر دیا کہ بس ایک کن کا نتیجہ ہے عالم ہستی بس ایک کن کا نتیجہ ہے عالم ہستی جو تو کہے تو یہ قصہ تمام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے ملے وہ صحبتیں جن پر کرم رہے تیرا ملے وہ صحبتیں جن پر کرم رہے تیرا چنیدہ بندوں میں عابد کا نام ہو جائے چنیدہ بندوں میں عابد کا نام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے کہ مجھ سا سی بھی جنت مقام ہو جائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه اس سے پچھلا جو میں نے کلام پڑھا اس کا مقطع رہ گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شاعر کے ساتھ ناانصافی ہے تو میں اس کو ترنم کے بغیر ہی پیش کروں گی کہ جس کا پہلا مصرع یہ تھا دیار نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی دیار نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی وہ خوشبوؤں کا نگر کیسے بھول پائے کوئی اور مقطع جو میں پیش کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں نظر میں رہتا ہے ہر وقت جادہ طیبہ پیام آئے کوئی پھر مجھے بلائے کوئی یہ شعر سوری اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه
کچھ اور چیزیں جو پڑھنے کے لیے کہی ہیں اس میں سے میں اختصار کے ساتھ چند اشعار پیش کروں گی، اور آپ احباب میں سے بھی کسی کی کوئی پسندیدہ نعت ہو یا کوئی کلام ہو جو آپ چاہتے ہو کہ میں پیش کروں، میرے پاس ہوا تو میں ضرور پیش کروں گی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والجود وصلی علیہ۔ مشہور زمانہ کلام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیش کریں، مل کر میرے سامنے اگر پیش کریں تو بہت انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا اور مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلی تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج کو تاج ترے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطش جس طرح یہ واقعہ سنا گیا اور لکھا گیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے اور دو لوگ آئے جن کا ایک کا نام تھا احبہ، ایک کا نام تھا ناطق، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرح کے کلام لکھتے ہیں، کچھ ایسا لکھیں جو کبھی نہ لکھا گیا ہو۔ تو انہوں نے ایک طرح سے مراد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میں جن کے لیے لکھتا ہوں ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، میرے لیے وہ کافی ہے۔ تو لیکن چونکہ وہ عبور ظاہر رکھتے تھے اور انہوں نے یہ کلام ان دونوں کی ریکویسٹ پر لکھا، تو انہوں نے جب لکھا تو کہا کہ ایسا کچھ لکھیں کہ جس میں ساری زبانیں شامل ہوں، یعنی کہ 4 زبانیں مینشن کی، ہندی، عربی، فارسی اور اردو، اور یہ ساری زبانیں ایک ایک سینٹنس میں چاروں زبانیں بار بار استعمال ہوئی، کوئی ردیف، کوئی قافیہ، کوئی چیز بھی یا کوئی ٹاپک سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوئی، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لکھا۔ اور سارا کلام لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ بس خامۂ خواب نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یا
نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. میں کہہ رہی ہوں جب یہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو یہ بہت اچھا چلا تھا. تھوڑی سی آواز کھینچ رہا ہے اس کو تو فری کر دیں ایسا کہ یہ کھلا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ کی آواز کو ٹھیک ہے تو بند کر دو تھوڑا سا. نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہے وہ ضروری ہے مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت فورس نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. جزاكم الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. افتخار عارف صاحب کا ایک کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ پیش کر رہی ہوں. کہ دلوں نے نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے کہ دلوں نے نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور میں بس یوں ہی تو نہیں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. بلکہ وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے. ارے جدا ہوئے ہیں تو اب جان پہ بنی ہوئی ہے. کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. تو میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے. میں
چاہوں گی تھوڑا سا تصور کریں کہ جب ہم پہلے دنیاوی مثال دیں گے، وہ کہ قیامت کے دن کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید ہمیں 1% اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹکٹس کے ذریعے یا ہمیں کسی ایسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اس میں شرکت ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ٹکٹ لیتے ہیں۔ اگر ٹکٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ سمجھ لیں جنت کا ٹکٹ چاہیے، اب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ درخواست ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورس لڑاتے ہیں نا، کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں اندر کا مینجمنٹ کا کہ کوئی مل جائے جو بس ہمیں بغیر پاس بغیر وہ دیکھے ہمیں کوئی اندر جو ہے وہ لے جائے کہ بھائی اچھا یہ تو فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ دکھاؤ پاس، یہ دکھاؤ ٹکٹ، ہے نا، کچھ بھی نہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو اب سوچیں کھچا کھچ میدان حشر بھرا ہوا، تمام انبیاء کی امتیں، یہاں پہ کوئی 1000 بندہ جمع ہو جائے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، مطلب ان گنت لوگ ہوں گے اور سر ہی سر ہوں گے، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا احادیث کے مطابق۔ اور سوچیں اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہر شخص یہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کسی طرح مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جائے، مجھے ان کی سفارش مل جائے، مجھے ان کا ساتھ مل جائے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہر شخص کو یہ جلدی لگی پڑی ہوگی اس بات، اس مقام کو یا اس چیز کو تصور کرتے ہوئے اب یہ شعر سنیں کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، تو میرے لیے، ہاں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، کہیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ بروز حشر مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے کہ جا تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، کہیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه۔ تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
کہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہم سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ چونکہ نعتیں بہت زیادہ ہیں تو میں ایک دو اشعار پڑھوں گی۔ آئیے مل کر ایک اور مشہور زمانہ کلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، تو آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر،
کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تعمیر کر دے آنا مقدر، تعمیر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو چائے بھی کھا پی لی تو سموسے بھی کھا لیے تو آواز تیز نکلنی چاہیے، میں تو سمجھی ریفریشمنٹ کے بعد آپ لوگ تھوڑے چارج ہو جائیں گے، لیکن یہ تو اور ڈیم ہو گئے، اس سے اچھی آواز کا جب مشاعرہ چل رہا تھا تب مجھے آ رہی تھی، تو میں مجھ ناچیز کی تھوڑی سی عرض ہے کہ سبحان اللہ کی کوئی بول نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں سب آوازیں میں شامل ہو جائیں، اس سے زیادہ میری کوئی معصومانہ شرط نہیں ہے، لوگوں سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھی معصومانہ درخواست ہے، جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کا ذکر ہو اور مدینہ طیبہ کا ذکر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، تو سبھی رحمانی صاحب کا ہی لکھا ہوا اور اسی ردیف پر لکھا ہوا کلام پیش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ شہر نبی کی کر لی زیارت الحمدللہ الحمدللہ باقی نہیں دل میں اب کوئی حسرت الحمدللہ الحمدللہ اور شعر سنیے گا کہ بھرتے ہیں جس جا گداؤں کے کاسے دیتی ہے رحمت سب کو دلاسے ارے بھرتے ہیں اس جا گداؤں کے کاسے دیتی ہے رحمت سب کو دلاسے ہے دھوم جس کی وہ دیکھی سخاوت الحمدللہ الحمدللہ افکار میں جھلملاتی محبت اشعار جیسے چراغ عقیدت ان کی عطا ہے میرا رنگ مدحت ان کی عطا ہے میرا رنگ مدحت الحمدللہ 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 باقی نہیں دل میں اب کوئی حسرت الحمدللہ الحمدللہ ایک رات پڑھوں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد منقبت اور سلام و دعا وغیرہ کی طرف ہم بڑھیں گے چونکہ وقت مقررہ پہ ہمیں اختتام بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ رات میری اپنی پسند ہے باقی اب تک جتنی فرمائشیں تھیں جتنی پڑھی تھی وہ سب فرمائشیں یا کسی کی